صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم حاوى مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجب انجام جنگ کربلا
جب انجام جنگ کربلا گلا کٹنا تھا خنجر کٹ گیا ہے گلا کٹنا تھا خنجر کٹ گیا ہے بنا ساحل پہ ایک پیاسا بنا ساحل پر ایک پیاسا سمندر یہ شیر فاطمہ کا معجزہ ہے عجب انجام میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں چودہ معصوم اے قمر مجھ سے یہ فرماتے گئے چودہ معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک خواب میں نعرہ صلوات جناب میر انیس صاحب کا کلام میں سے سماعت کر رہا ہوں مجھ رہی جب کہ آیا تا
رہی جب کہ آیا رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے سبحان اللہ رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے سبحان اللہ جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہو جن کے اشکوں کا خریدار خدا مجرئی جب کہ آیا دیکھ کر شے کو دمے نظر جو روئے آبا پیار سے شاہ لگے کہنے یہ کیا مجرئی جب کہ آیا پھر دیا کہ جو سے غیر نے
رہی جب کہ سورہ فاتحہ۔ ضیائے خون شہیدان کی دلکشی ضیائے خون شہیدان کی دلکشی حسینیت کے چراغوں کی روشنی روشنی زینب کیا وہ راہ میں برتاؤ کلمہ گویوں نے کیا وہ راہ میں برتاؤ کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نانواسی رسول کی زینب اور حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب اور کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب اور حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھ
حسین چور تھے زخموں سے، پھر بھی اٹھ بیٹھے، بھائی کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب، کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب، اور عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے آن و محمد کو رو سکی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی روشنی زینب، بر محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ حضرات گرامی قدر،
پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے جو لوگ زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہیں امام قرار دیں اور انہی کو وارث قرار دیں۔ اس آیت کے ذیل میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے منجی بشریت۔ مالک دو جہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، تو اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں، وہ جس نے احسان جتانے کو منع کیا ہے وہ خود یہاں احسان جتا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں احسان جتانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب اپنا ہے، لہٰذا ہمیں حق ہے کہ ہم احسان جتائیں۔ جس طرح سے روایات میں آیا ہے کہ مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں وہ تکبر کیوں کرے، لیکن وہ جس کے پاس اپنا سب کچھ ہے وہ کہہ رہا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی میری ردا ہے، اسے حق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ مہدویت اور منجی بشریت اور اس جیسے موضوعات آج کے زمانے کے لیے اہم ہیں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان موضوعات پر بات کریں۔ عزیزان گرامی، کل جہاں تک بات رکی تھی وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ جوانوں سے، بزرگ دعا دے دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر ہیں اور امام غائب ہیں، جبکہ بات برعکس ہے، ہم غائب ہیں وہ ظاہر ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ان کے ظہور کو۔ جب ہماری آنکھوں پر سے غیبت کا پردہ ہٹ جائے گا، چاہے ابھی یا بعد میں، تو ہم انہیں ایسے ہی دیکھ لیں گے جیسے سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہی درمیان میں ہیں۔ میں اسی طرح کے موضوعات زہر بحث لانا چاہ رہا ہوں، وہ ہمارے ہی درمیان ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ہی درمیان ہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ہی درمیان میں آمد و رفت کرتے ہیں، وہ ہم سے بات کرتے ہیں، یسمع الکلام، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، اور آواز دی کہ یمشی فی الاسواق، ہمارے درمیان گزر بسر کر رہے ہیں، یمشی فروشہم یتو فروشہم، جس فرش پر ہم قدم رکھ رہے ہیں وہ اسی فرش پر چل رہے ہیں۔ یہ روایت کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ کسی اور عالم میں نہیں رہ رہے، وہ اسی عالم میں رہ رہے ہیں، ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، مگر لا یعرفونہ، ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہمارے ہی درمیان میں، ہم پہچان نہیں پا رہے جب تک، حتی، عجیب جملہ ہے، حتی یأذن اللہ لہ ان یعرفہم نفسا، یہاں تک کہ پروردگار خود حضرت کو یہ اجازت دے کہ وہ اپنے آپ کو پہچنوائیں۔ وہ ہمارے درمیان ہیں، ہم نہیں پہچنوا رہے، ہم نہیں پہچان پا رہے، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں پہچنوائیں گے جب تک پروردگار عالم کی اجازت نہ ہو۔ اس کے بعد روایت نے عجیب جملہ کہا اور دلیل دی ہمارے سامنے، اور وہ روایت کا جملہ نقل کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ باندھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو، میں پھر کہوں گا، یہ بار بار جملہ کہتا رہوں گا، جوان توجہ کریں، تاریخ میں ہے کہ برادران یوسف نے
جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، مگر جب پروردگار نے ارادہ کر لیا تو اس کے ارادے کے مقابل پر کون آ سکتا ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخصیت کی تاریخ پڑھیے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے، فلاں شخصیت کے بارے میں پڑھیے، فلاں شخصیت کا ماضی دیکھیے، بہت ہی اچھی تاریخ ہے، ایک دلچسپ شخصیت ہے، مگر میں کہتا ہوں اللہ کی تاریخ پڑھیے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے، بہت ہی اچھی تاریخ ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جہاں سے کسی نے گمان بھی نہیں کیا، اور شاید اسی لیے وہ ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جہاں سے کسی نے گمان بھی نہیں کیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم تمہارے خدا ہیں، جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہاں سے وارد ہو جاتے ہیں۔ ساری تاریخ میں پروردگار عالم نے یہی کیا ہے، ہمیشہ ایسی جگہ سے آیا ہے، ایک ایک کر کے آپ سارے واقعات لے کر آئیں، پروردگار ہمیشہ ایسی جگہ سے وارد ہوا ہے اور ایسے طریقے سے اپنے ولی کی مدد کی ہے کہ جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں ایک مقصد تک جانے کے لیے۔ جناب آدم کے زمانے سے چلی آگے تک، یہاں تک آئیے جہاں تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک کر اپنا کام کر لیا، مگر اللہ ایسی جگہ سے وارد ہوا کہ اس نے یوسف کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر تخت مصر کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ جناب یوسف تخت مصر کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں ایک بڑی مثال ہے اور بڑی نشانی ہے اس واقعے میں، خاص طور پہ جناب یوسف کے واقعے میں اور دوسرے انبیاء کے واقعے میں بھی ہے، جہاں تک دامن وقت میں گنجائش رہی آج یا بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے بہانہ بنایا، پروردگار بہانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ سبب بنانے والا ہے۔ کل میں نے عرض کیا پروردگار عالم نے سبب بنایا، برادران یوسف، اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، برادران یوسف جناب یوسف کے پاس گئے، یوسف پہچان رہے تھے، مگر وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یوسف ان کی ساری باتیں سن رہے تھے، یوسف انہیں سلام کا جواب دے رہے تھے، یوسف ان کی حاجت پوری کر رہے تھے، یوسف ان کی مشکلات پوری کر رہے تھے، مشکلات دور کر رہے تھے، مگر وہ یوسف کو پہچان نہیں رہے تھے، چونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یوسف پہچانے جائیں۔ یوسف کہیں گئے نہیں تھے، یوسف کو پروردگار کسی اور جزیرے میں نہیں لے گیا تھا، جناب یوسف کو پروردگار کسی اور سیارے پر نہیں لے گیا تھا، یوسف درمیان میں تھے، یوسف دیکھ رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے مگر پہچان نہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ جو روایت نے کہا، روایت پڑھ دوں، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے یوسف کو اجازت دی اور یوسف نے غیبت کا پردہ ہٹایا۔ جو چاہتا ہوں جیسے ہی جناب یوسف نے غیبت کا پردہ ہٹایا، برادران یوسف نے یوسف کو پہچانا۔ آپ نے دیکھا یوسف یہی ہیں، یوسف پہچان رہے ہیں، مگر چونکہ خدا نہیں چاہتا تو وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان رہے۔ روایت بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ ہمارے درمیان ہیں، ہماری مشکلات دور کر رہے ہیں، ہماری حاجت روائی کر رہے ہیں، ہمیں سلام کر رہے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ہمارے بازاروں سے گزرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے غم میں آتے ہیں، ہماری خوشیوں میں آتے ہیں، ہماری ہر بات کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ باخبر ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ وہ جو چاہتا ہوں
اچھا اب یہاں پر رکیے، کب آئیں گے امام؟ کب آئیں گے امام؟ ہر جوان کے ذہن میں ایجاد ہونے والا یہ سوال، کب آئیں گے امام؟ کب ظہور ہوگا امام کا؟ ایک ایک کر کے سارے موضوعات ہیں نا. کل میرے ایک دوست نے کہا ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کل پڑھ دیا. بہت سارے موضوعات ہیں مہدویہ سے متعلق. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس دامن وقت میں کتنی گنجائش رہے گی، جہاں تک وقت رہا. کب آئیں گے حضرت؟ بتاؤں کب آئیں گے؟ عزیزان گرامی، کسی بھی روایت میں، اچھا میں جو اب دعویٰ کرنے والا ہوں، ہمارے استاد نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ دعویٰ حد میں کرنا چاہیے. میں ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ بعد میں کہوں اور پشیمان ہو جاؤں. میں نے نہیں پڑھا، میں نے کسی استاد سے نہیں سنا، میں نے کسی بزرگ سے نہیں سنا. اب جو کہنے والا ہوں آپ کو ملے تو مجھے دیجیے گا، میں نہیں پڑھوں گا آج کے بعد سے. میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ روایت میں آیا ہو کہ جب ساری دنیا کے سارے افراد شیعہ ہو جائیں گے تو امام تشریف لے آئیں گے. میں نے نہیں پڑھا کہ کسی روایت میں ایسا ہو کہ جب سب شیعہ ہو جائیں گے تو امام تشریف لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب سب عدالت خواہ ہو جائیں گے، جب سب اور ساری دنیا کے افراد عدالت کو تحمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب امام ظہور کر جائیں گے. چونکہ طے یہ پایا ہے کہ جب امام آئیں گے تو سکے کا رخ پلٹ جائے گا. دنیا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام آنے کے بعد ایسا انقلاب لائیں گے کہ یہ سارا ظلم و جور عدالت میں بدل جائے گا. امام انقلاب لائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، امام انقلاب لائیں گے. اور انقلاب ہلکے ہلکے تبدیلی کا نام نہیں ہے بلکہ پلٹ جانے کا نام ہے. سب پلٹ جائے گا. جہاں پر پلٹنے کی کیفیت ہو اسے کہتے ہیں انقلاب. ظلم و جور سے ساری دنیا کے کونے کونے پر عدالت بھر جائے گی، ہر جگہ عدالت ہی عدالت ہوگی. امیر المومنین علیہ السلام گھر بیٹھ گئے. سنیے، عجیب بات ذہن میں آئی. امیر المومنین گھر بیٹھ گئے، حکومت قائم ہو گئی، عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور فرما دیا ہے کہ میں ایسی عدالت قائم کروں گا، ایسی عدالت قائم کروں گا. لو تزوجا بہ النساء او ملکا بہ الاماء لرددتہ. عجیب جملہ ہے. اگر بیت المال کے پیسے سے کسی کو مہر دیا گیا ہے، میں عدالت قائم کروں گا، وہ مہر چھین کر لے آؤں گا. اگر بیت المال کے پیسے سے کسی کنیز کو خریدا گیا ہے تو میں وہ پیسہ واپس پلٹاؤں گا، میں عدالت قائم کروں گا. عدالت کا نعرہ لگایا تھا تو لوگوں کو سنت یاد آ گئی تھی. سلامات بر محمد و آل محمد. ابھی امام نے عدالت کا نعرہ لگایا تھا تو لوگ کہنے لگے ہائے سنت، ہائے سنت. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سنت نبی نہیں ہے. تو سنت یاد آ گئی. امام آ کر عدالت کا نعرہ نہیں، عدالت قائم کر دیں گے. امام کا کام ہر نبی کے کام سے زیادہ سخت ہے. توجہ چاہتا ہوں، جو کام سارے انبیاء مل کر نہیں کر پائے، نہ یہ کہ مثلا کوئی کہے کہ کیا پیغمبر یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے تھے. پیغمبر میں طاقت ہے مگر معاشرہ تحمل عدالت کے قابل نہیں تھا. لہذا پیغمبر ہو کر ظاہری اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئے. اگر کوئی کہے کہ کیا پیغمبر نہیں کر سکتے تھے تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ بھی تو کر سکتا ہے. اللہ کیوں نہیں کرتا؟ طے یہ نہیں پایا کہ لاٹھی سے سب کو صحیح کیا جائے.
طے یہ نہیں پایا کہ معجزے سے سب کو صحیح کیا جائے، طے یہ پایا ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ ہماری عدالت کو تحمل کر سکو، تب جا کر ہم اپنے ولی کو اذن ظہور دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، حکومت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، مطلب سمجھتے ہیں ہم اس کا، حکومت امام مہدی کا؟ سنیے، حکومت امام مہدی یعنی اللہ کی حکومت زمین پر، اس سے زیادہ میرے پاس اور کوئی بھاری جملہ نہیں تھا۔ حکومت امام یعنی اللہ کی حکومت ہے زمین پر، اللہ حکومت کر رہا ہے مگر زمین پر۔ حکومت امام مہدی یعنی آخرت سے پہلے جنت، آخرت میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہے تو دیکھے، اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو حکومت امام کا انتظار کرے۔ دنیا میں حکومت قائم ہوگی مگر کب؟ جب سب عدالت کو قبول کریں گے۔ لوگ کہیں کہ ہم عدالت قبول کر سکتے ہیں جناب مالک اشتر سے کہ جن کے بارے میں ساری فضیلت کے جملے مٹا دیے جائیں اور صرف ایک جملہ لکھ دیا جائے جناب مالک اشتر کی فضیلت کے لیے تو کافی ہے۔ نہج البلاغہ میں آواز دی، مالک میرے لیے ایسا تھا جیسا میں پیغمبر کے لیے تھا۔ مالک کیا تھے؟ کیا تھے مالک؟ نبی تھے، رسول تھے، امام تھے، کیا تھے مالک؟ ہمارے ہی طرح کے ایک انسان تھے۔ ہمیں کہاں ملا رہے ہیں آپ؟ کوئی آپ کو ملا بھی نہیں سکتا ان سے، مگر کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو کہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا رخ ادھر ہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، عام انسان ہیں مگر کتنا آگے بڑھ گئے ہیں محبت و پیروی امیر المومنین علیہ السلام میں، کہ فرما رہا ہے کہ مالک میرے لیے ایسا تھا جیسا میں پیغمبر کے لیے تھا۔ عجیب ہے، عجیب۔ اور امام مالک سے درد دل کر رہے ہیں، عجیب مرحلہ۔ امام اپنا درد دل کر رہے ہیں مالک سے، کہنے لگے مالک لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ سنیے کہ جب تک لوگ عدالت علوی کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک ظہور مہدوی نصیب نہیں ہوگا۔ عدالت علوی کو قبول کرنے کے قابل ہو جائیں تو ظہور مہدوی نصیب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ پوچھا مالک لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو مالک نے عجیب جملہ کہا، آواز دی، ان تبذل المال تمل الیک اعناق الناس۔ عجیب جملہ، میں اپنے لفظوں میں بیان کروں پھر اس جملے کا معنی بیان کروں کہ مولا آپ نے چونکہ مال کے کیسے کا دہانہ نہیں کھولا، آپ نے اپنی دولت کا دہانہ نہیں کھولا، جس دن آپ بھی مال بانٹنے لگ جائیں تو لوگ آپ کے سامنے بھی سر جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جناب مالک اشتر کا جملہ ہے، جس دن آپ لوگوں کے سامنے مال بکھیرتے ہوئے نظر آئیں تو لوگ آپ کے سامنے بھی جھکیں گے۔ لوگ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ کہتے ہیں کہ کھانے کا مزہ حاکم شام کے ساتھ اور نماز کا مزہ امیر المومنین کے ساتھ۔ یہ جملے ہیں لوگوں کے۔ بہرحال آگے بڑھ جائیے، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف آنے کے بعد امام دنیا پر حکومت کریں گے، عدالت قائم کر دیں گے، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ کل یہ بات چل رہی تھی، لوگوں کا اخلاق کامل ہو جائے گا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آئیں سر پہ ہاتھ رکھیں عقل کامل ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آئیں اشارہ کریں سب کا اخلاق کامل ہو جائے؟ سنیے سنیے، شیخ انصاری، آیت اللہ شیخ انصاری، یقیناً سب نے نام سنا ہوگا، بزرگوں نے سنا ہوگا، جوان سن لیں۔ شیخ انصاری وہ
مرجع وقت ہیں. آیت اللہ بہجت ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے. وہ مرجع وقت ہیں کہ آج جب تک کوئی ان کی کتابیں نہ پڑھے مجتہد نہیں ہو سکتا. مجتہد نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اور شیخ انصاری کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا, بالکل نظر نہیں آتا, ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے. اس کے بعد وہ درس کہتے ہیں کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا. ایک طالب علم ہے جو ان کے درس میں آ کر بیٹھتا ہے. بزرگوں نے تو سنا ہی ہوگا یہ واقعہ, میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آئیں تو سب کی عقلیں کامل ہو جائیں. سنیے, ایک طالب علم ہے جو ان کے درس میں آ کر بیٹھتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. درس سے خارج ہوتا ہے, درس سے خارج مرجع بیٹھتا ہے, مرجع درس دیتا ہے. سب جو طلاب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً مجتہد ہوتے ہیں یا مجتہد بننے والے ہوتے ہیں. استاد کو ایک بات کہتا ہے, دلیل دیتا ہے, طالب علم اعتراض کرتا ہے, استاد جواب دیتا ہے. اس طرح سے چلتا ہے درس سے خارج. ہر کسی کو سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. تو وہ بیچارہ آ تو گیا درس خارج میں, مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. بہت کوشش کی کہ سمجھ میں آئے, مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دن وہ شیخ انصاری کے درس میں آیا اور آگے جا کر بیٹھا, سب سے آگے. اور سب نے دیکھا کہ آج یہ آگے آ کر بیٹھ گئے, آج انہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے کیا. اور جو طلاب ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ تو بہتر ہی جانتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہوتا ہے. وہی سب بیچارے کے ساتھ ہوا کہ آج ان کو کچھ سمجھ میں آیا ہے, آگے آ کر بیٹھے ہیں. شیخ نے درس دینا شروع کیا. اس طالب علم نے اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھایا. سب نے دیکھا یہ اعتراض کریں گے, وہ بھی شیخ انصاری کے اوپر. اس نے اعتراض کیا, اعتراض صحیح تھا. اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ شیخ کی بات سمجھ رہے ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں یہاں پر رک کر, اعتراض کرنے کا حق اسے ہی ہے جسے سمجھ میں آیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, اعتراض وہی کرتا ہے جسے سمجھ میں آیا ہو. جسے سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ اعتراض کیا کرے گا. ابو علی سینا کہتے تھے اے لوگو, آپ نے سنا ہے نا, لوگ فلسفے کے مخالف ہیں, بعض مخالف ہیں بعض حامی. تو ابو علی سینا کہتے تھے لوگو اگر فلسفہ پڑھنا ہے تو فلسفہ پڑھو. دوبارہ کہوں, اگر فلسفہ پڑھنا ہے تو فلسفہ پڑھو, اور اگر فلسفے کی مخالفت کرنی ہے تو فلسفہ پڑھو. جب تک پڑھو گے نہیں تو مخالفت کیسے کرو گے. سمجھ میں آیا نہیں, اعتراض کیا کرو گے. اس بیچارے نے اعتراض کیا اور اعتراض صحیح تھا. اب سب نے دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے, اعتراض کیا ہے, بالکل صحیح اعتراض. شیخ نے جواب دیا. اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اشارہ کیا کہ اعتراض ہے. شیخ نے پھر جواب دیا. ایک درس میں نہ جانے کتنے اعتراضات کیے اس نے, اور شیخ ایک ایک کر کے جواب دیتے رہے. آخر میں شیخ نے کہا کہ تم درس کے بعد مجھ سے ملنا, اب مزید اعتراض نہیں کرو, درس کے بعد ملنا مجھ سے. خیر درس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن یہ حرم میں جا رہا تھا, حرم امیر المومنین علیہ السلام میں, اور شیخ حرم سے باہر آ رہے تھے. ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. شیخ نے اس کو بلایا اور کہنے لگے سنو, تم تھے نا جو اعتراض کر رہے تھے, سنو, جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے دونوں کانوں میں ولضالین تک پڑھا ہے. اس نے میرے دونوں کانوں ولضالین تک پڑھا ہے. سوچ سمجھ کر اعتراض کرنا. ہوا کیا تھا, یہ بیچارہ درس میں آتا تھا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس نے سوچا کہ اب میں رخت سفر باندھوں اور چلا جاؤں. جب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو رہ کر کرنا کیا ہے. اس نے سوچا کہ میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. جاتے جاتے حرم امیر میں گیا اور کہنے لگا مولا میں تو علم لینے آیا تھا اور در علم سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, کچھ کیجئے. رات میں سو گیا, خواب میں حضرت امیر کو دیکھا. امام نے کچھ کیا نہیں, بس اس کے کان میں ایک بار بسم اللہ پڑھ دی. ایک بسم اللہ کا اثر یہ ہوا
کہ اس قابل ہو گیا کہ شیخ پر اعتراض کرنے لگا، جس پر شیخ نے کہا کہ جس نے تمہارے کان میں ایک بار بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے دونوں کانوں میں ولضالین تک پڑھا ہے۔ اب جملہ کہنے دیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام آ جائیں، امام آئیں گے تو عقلیں کامل ہو جائیں گی، امام آئیں گے تو اخلاق کامل ہو جائے گا، امام آنے کے بعد ہمارے دونوں کانوں میں بسم اللہ سے والناس تک پڑھیں گے۔ جب ہمارے کانوں میں بسم اللہ سے والناس تک پڑھ دیا جائے تو عقلیں کامل کیوں نہیں ہوں گی، اخلاق کامل کیوں نہیں ہوگا؟ ایک اور بات یہاں پر بات آئی گئی ہے تو سن لیے، غیبت کے زمانے کو اللہ کے غضب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سنیے، اب تھوڑا سا رکیے، بات یہاں تک آ گئی ہے تو یہیں پہ ختم کروں گا۔ غیبت کے زمانے کو اللہ کے غضب سے تعبیر کیا گیا ہے، اذا غضب اللہ نہانا عن بصرہم ابصارہم، جب پروردگار عالم کسی پر غضبناک ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ ایک جملہ کہوں، میں پھر کہوں گا، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس موضوع کو سب بہت ہی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ سنیے، بہت ہی عجیب جملہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے، سارے کام تو ہو رہے ہیں، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی کام پھنس جاتا ہے تو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تو اپنا کام کروا دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ کچھ کھو گیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہمیں غیبت کی عادت ہو جائے، خدا نہ کرے ہمیں غیبت کی عادت ہو جائے۔ سنیے، اب میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر ممکن ہو تو رد کر دیے گا غلط کہہ رہا ہوں تو۔ حتیٰ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا، جملہ کہنے دیں، یہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا تقلید کیجئے، ہمیں کہا گیا ہے کسی مرجع کے پیچھے جائیے، یہ ایسا ہے جیسے سورج کا انتظار کر رہے ہیں اور رات گزارنے کے لیے چراغ جلایا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جملہ کہنے دیں، غیبت کی تاریکی کو گزارنے کے لیے چراغ جلایا گیا ہے، مرجعیت ایک چراغ ہے۔ سورج کے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ رات میں چراغاں نہ کیا جائے، سورج کے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ رات میں چراغ نہ جلایا جائے، مگر جو بھی ہے سورج تو آئے گا، ہم سورج کے منتظر ہیں، جب سورج آئے گا تو ساری دنیا کی تاریکی چھٹ جائے گی، کہیں پر اندھیرا نہیں ہوگا، مگر چونکہ تاریکی ہے، غیبت ایک تاریکی ہے، لہذا تاریکی کو چھپانے کے لیے چراغ جلانا ہوگا۔ ہم نے چراغ جلایا تھا تو چیخیں نکلنے لگی ہیں، ایک چراغ پر چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی مشرق سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کبھی مغرب سے چیخنے کی آواز آتی ہے، جب سورج نکلے گا تو کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم نے چراغ جلایا ہے، ایک چراغ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سب چیخ رہے ہیں، آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہاں یہ کیا ہوا؟ ابھی تو غلامان حیدر کرار میدان میں اترے تھے، جب فرزند حیدر کرار ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابھی تو سب غلامان حیدر کرار ہیں جو میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ صبر زہرا کا تقاضا ہے جو اب تک خاموش، ورنہ پہلو میں دل حیدر کرار بھی ہے۔ پروردگار عالم کا حکم ہے لہذا خاموش ہیں، جب ذوالفقار چلے گی
پھر تو اصل میں چیخیں سننے میں آئیں گی. اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر پتھر کے پیچھے بھی یہودی ہوگا، جو چاہتا ہوں پتھر کے پیچھے بھی یہودی ہوگا تو پتھر چیخ کے کہے گا مولا میرے پیچھے خائن موجود ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی عجیب ہے کہ آخر تک، کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام آتے کے ساتھ ہی تلوار نکالیں گے، یہاں ماریں گے وہاں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام موقع دیں گے، توبہ کر لو، توبہ کرو. امام حسین نے تو حر کا استقبال کیا اور یہ توبہ کے دروازے بند کر دیں گے. کیسے ممکن ہے؟ یہ فرزند حسین ابن علی ہے. یہ بھی آنے کے بعد آنے والے حر کے لیے راستہ کھولیں گے. آؤ توبہ کرو، داخل ہو جاؤ. مگر جو ضد پہ اتر آئے، جو ضد پہ اتر آئے، اور روایات نے بتایا ہے کہ یہی وہ خیبر کے مار کھائے ہوئے ہیں جو ضد پہ اتر آئیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو ضد پہ اتر آئیں گے. جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر جگہ عدالت ہی عدالت ہوگی. ظلم کی تاریکی چھٹ چکی ہوگی. عدالت ہی، لوگ عدالت کو قبول کریں گے، لوگ عدالت چاہیں گے اور امام ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے. اور پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر ہمیں یہ نشانیاں رکھ کر دی ہیں، جگہ جگہ بتایا ہے. اچھا اب ایک سوال اور ہوتا ہے، یہاں پر آخری بات کر کے بات تمام کروں گا. ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ امام کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 1100 سال سے زیادہ. 1100 سال سے زیادہ. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 1100 سال زندہ رہ جائے؟ اور میں مثالیں لے کر آؤں گا کل یا پرسوں کے مجلس میں، اس بات کو دوبارہ چھیڑوں گا، یاد رکھیے گا. بس ابھی ایک جواب دے رہا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان عادی اعتبار سے 1100 سال سے زیادہ زندہ رہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ہر جگہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی. یہ بات وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، میں کل یا پرسوں عرض کروں گا بہت ہی تفصیل کے ساتھ. توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیسے ممکن ہے کہ امام اتنا زندہ رہ جائیں؟ نہ یہ کہ زندہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، نہ یہ کہ زندہ ہیں، بلکہ ویسے ہی جوان ہیں جیسے جوان تھے. بس یہاں پر یہ بات سن لیجئے، زندہ ہیں اور صرف زندہ نہیں ہیں، ویسے ہی جوان تھے جیسے جوان تھے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دے دوں. اس کے لیے ایک تھوڑا سا حلی جواب ہے. ہماری عمر کیسے بدلتی ہے؟ بچے سے نوجوان، پھر جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھا، یہ سب ہمارا ایک پروسیس ہے عمر کا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک زمانے میں ہیں. توجہ سے سنیے گا. ہم ایک زمانے میں ہیں اور زمانہ ہم پر عمل کر رہا ہے. زمانہ ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. زمانہ بدلتا رہتا ہے. ہم بچے سے نوجوان ہوتے ہیں، زمانہ پھر عمل کرتا ہے، نوجوان سے جوان ہوتے ہیں. زمانہ پھر عمل کرتا ہے، جوان سے ادھیڑ عمر کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، اعملوا، میں جوانوں سے عرض کروں، اعملوا علی اللیل والنہار کما یعملان علیک. دن اور رات پر ایسے ہی اثر انداز ہو جاؤ جیسے وہ تم پر اثر انداز ہو رہے ہیں. جیسے وہ تم پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو چونکہ ہم ایک زمانے میں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم ایک زمانے میں ہیں، زمانہ ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، لہذا ہماری جسمانی کیفیت بدلتی رہتی ہے. روح جیسی بھی ہو، روح کی بات نہیں ہو رہی، ہماری جسمانی کیفیت بدلتی رہتی ہے. میں پھر کہوں، ہم زمانے میں ہیں، لہذا زمانہ اثر انداز ہوتا ہے، مگر وہ جو امام زمان ہو
وہ جو امام زمان ہو. ہم زمانے میں ہیں جو زمانہ اثر کر رہا ہے. زمانہ امام پر اثر نہیں کر سکتا جب تک امام زمانے کو اجازت نہ دے دیں. جب تک زمانے کو امام کی اجازت نہ مل جائے زمانہ امام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اسی لیے سارے اماموں میں 12ویں امام کو امام الزمان کہا گیا ہے. میں نے کسی اور امام کے لیے یہ لقب نہیں پڑھا, 12ویں امام کے لیے لقب پڑھا ہے بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اذن سے زمانے کو یہ حق نہیں ہے کہ امام پر اثر انداز ہو جائے, اور زمانہ اثر انداز نہیں ہو رہا. نہ یہ کہ زندہ ہیں بلکہ جوان ہیں, اور ان کا زندہ رہنا ضروری ہے چونکہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو سب ختم ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے جس طرح سے ہمارا ایک جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے, ہمارا جسم کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ روح کر رہی ہے جسم کے ذریعے سے. اگر روح نکل جائے تو جسم دفن کرنے کے قابل ہوتا ہے. روح نکل جائے تو جسم سے بدبو آنے لگتی ہے. روح نکل جائے تو اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں. یہ کائنات ایک جسم ہے. اس جسم کی روح امام زمانہ ہے. روح کائنات میں ہوگی تو دریا بھی چلتا رہے گا, سمندر طغیان کرتا رہے گا, ستارے نکلیں گے, چاند نکلے گا, سورج نکلے گا, چونکہ ابھی روح زندہ ہے. ابھی نظام میں کائنات میں روح باقی ہے. اگر روح چلی جائے تو سب لپیٹ دیا جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. امام کو کون سے لوگ چاہیے؟ آخری جملہ بس یہاں سے مصائب کی منزل پر. امام کو کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ روایت میں آیا ہے, اب یہیں سے کل بات شروع کروں گا. روایت میں آیا ہے کہ جب امام خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کے کہیں گے انا بقیت اللہ, میں بقیت اللہ ہوں, تو 313 افراد, کل بات یہیں سے شروع کروں گا, 313 افراد بجلی کی رفتار سے امام کے قدموں میں ہوں گے. بجلی کی رفتار سے. کیوں ہوں گے, کیسے ہوں گے, انشاءاللہ بیان کروں گا کل, انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا. امام کے قدموں میں ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ امام کو کون سی افراد چاہیے؟ امام کو وہ افراد نہیں چاہیے کہ جن کو کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے تو تھوڑی دیر میں پہاڑ پہ نظر آئیں, بلکہ امام کو وہ لوگ چاہیے کہ اگر چراغ بجھا بھی دیا جائے تو یہ کہتے ہوئے آئیں, یہ کہتے ہوئے نظر آئیں, لو علم تو ان اقتل ثم احیا ثم احرق ثم احیا ثم ازرا لما فارقتک یا ابا عبداللہ. اے میرے آقا, اے میرے مولا, اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر مجھے جلا دیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا, اور ایسا 70 مرتبہ کیا جائے گا, پھر بھی مولا میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. وہ اور ہیں جو مال و دولت کی لالچ میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہم مال و دولت نثار کر کے آپ کے قدموں میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ لوگ چاہیے امام کو, یہی لوگ چاہیے. اور 313 یہ وہی لوگ ہوں گے. اور بہت ساری بحثیں ہیں, انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب نثار کیا ہے, اور وہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا سب نثار کر دیں گے. جو دین سے, عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, یہ اندر کی ایک آواز ہے, میں بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں, میں اس طرح کے جملے نہیں کہتا, کہ جو دین سے کماتے نہیں ہوں گے بلکہ دین پر نثار کرتے ہوں گے, دین پر نثار کرتے ہوں گے, کہ جنہوں نے اپنا سب نثار کیا. سب دیکھیے نا, جان, انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی شے اس کی جان ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جان بھی دے دی.
اور کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے تب بھی جان دیں گے۔ انہوں نے اپنی جان دی، انہوں نے اپنا مال دیا، انہوں نے اپنی اولاد دی۔ انسان سب کچھ کر لیتا ہے مگر اپنی عزت نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنی ناموس بھی حسین پر قربان کر دی۔ سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں بچایا، یہاں تک کہ اپنا اکبر بھی قربان کیا، اپنا اصغر بھی قربان کیا، اپنا سر بھی کٹا دیا۔ سر حسین کی ایک عجیب داستان ہے، سر ابا عبداللہ کی ایک عجیب داستان ہے، بس یہ سن لیجئے، بات تمام۔ اس سر نے بڑے عجیب مراحل دیکھے ہیں، اس سر نے عجیب منازل دیکھی ہیں۔ سنیں گے جملہ؟ اس سر کی داستان اس وقت سے شروع ہوئی جب پیشانی پر پتھر آ کے لگا۔ امام چاہتے تھے کہ اپنی ابا سے خون صاف کریں تو ایک تیر سینے پر آ کے لگا۔ پھر امام یہ کہتے ہوئے زمین پر آئے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر زیارت ناہیہ نے کہا کہ یہ سر خاک پہ پڑا ہوا تھا، تدیرو خفیًا، اور اپنی نظروں سے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہائے میرے بعد میری زینب کا کیا ہوگا، ہائے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور تھوڑی دیر بعد یہ سر نیزے پر بلند نظر آیا۔ سنیں گے؟ اس کے بعد یہ سر خولی کے تنور میں نظر آیا۔ کہاں سر حسین کہ جس کے پیغمبر بوسے لیا کرتے تھے، وہ سر خولی نے اپنے تنور میں رکھ دیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ سر نیزے پر بلند نظر آیا۔ اس کے بعد یہ سر کبھی کوفے کے بازاروں میں گیا تو کبھی کوفے کے دربار میں آیا۔ اس کے بعد یہ سر اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک دیر راہب آیا، اور ان اشقیاء نے یہ سر دیر راہب کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا۔ جو مقتل نے لکھا ہے، یہ سر دیر راہب کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا۔ راہب نے اپنی کھڑکی سے دیکھا ایک سر ہے، اس میں سے ایک نور نکل رہا ہے، یہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ راہب دوڑتا ہوا آیا، ارے یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے بتایا یہ آخری نبی کے بیٹے کا سر ہے، یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے۔ راہب نے سر حسین کو لیا، اپنے گھر لے کر گیا۔ اے آقا گواہی دیجئے گا، اپنے نانا کو بتائیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد یہ سر اور آگے بڑھا، سنیں گے جملہ؟ اس کے بعد یہ سر ایک تشت میں رکھا گیا۔ کیسے بیان کروں جو مقتل نے لکھا ہے؟ اس کے بعد یہ سر ایک تشت میں رکھا گیا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یہ سر تشت میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابو خلیق کہتا ہے اس سر کے برابر میں ایک چھوٹا سا سر رکھا ہوا تھا، اس سر کے برابر میں سر علی اصغر رکھا ہوا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ہے یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی،
میں جملے نہیں پڑھ سکتا، آپ سمجھ لیجئے گا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ ظلم کرتا تھا، کہتا تھا کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے، کاش خیبر والے ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ بھی لے لیا، میں نے احد کا بدلہ بھی لے لیا. اور اس کے بعد اس سر نے عجیب معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ اس وقت دکھایا جب کسی نے آ کر کہہ دیا یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. یہ بچے پھوپھی کے دامن سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں قید تو ہو گئے تھے، اب کیا سیری میں بھی جانا ہوگا؟ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں سر نے معجزہ دکھایا، اپنی آنکھیں کھولی اور ایک ایک بی بی کو دیکھنا شروع کیا. دیکھ نہیں رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے. یہاں تک کہ جب نگاہیں زینب پہ پڑی تو نگاہیں حسینی رک گئی. عجب نہیں کہنا چاہ رہے ہو زینب تمہارا شکریہ، زینب اگر تم نہ ہوتی میرے بچوں کی حفاظت کون کرتا؟ بس آخری جملہ، اس کے بعد اس سر کو صندوق میں رکھ دیا گیا. اب یہ سر صندوق سے اس وقت نکلا جب بچی تڑپ کے اٹھی، کہنے لگی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. صندوق کھلا، سر بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بابا آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ تھوڑی دیر بعد بچی خاموش ہوئی. زینب نے ہاتھ تھاما، انا للہ و انا الیہ راجعون، واہ حسینہ واہ مظلوم. دام مجھے نیند نہیں آتی ہے بابا، یاد آپ کی آتی ہے تو تڑپاتی ہے بابا. زندہ مجھے آ کے سلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے سب مل کے پڑھیں جزاک اللہ. بلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ بابا سے نہ مل پائی تو میں جی نہ سکوں گی، اور مر نہیں پائی تو بہت گریا کروں گی. جلدی مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے بھائی، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ جب اونٹوں کو پانی بھی پلا دیتے ہیں ظالم، بچ جائے اگر کچھ تو بہا دیتے ہیں ظالم. بھیا ہمیں دو گھونٹ پلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا، میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ دکھتے ہیں میرے پاؤں بہت سوجھ گئے ہیں، میں کب سے کھڑی ہوں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں.
دربار میں کچھ دیر بٹھا کیوں نہیں دیتے میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے گھر جانے کو بے چین نقی ہوتی تھی بچی رضوان یہ ہر دن ہی کہا کرتی تھی بچی کب ہوں گی رہا میں یہ بتا کیوں نہیں دیتے بھیا میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا میرے بابا کو بلا کیوں نہیں دیتے بابا کو میرا حال سنا کیوں نہیں دیتے متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدک وابیک السلام علیکہ وعلا امک واقیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا ابا الحسن یا ولی ابن موسى الرضا الرازی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ